اور سارا کنبہ جان نوچھاور کرتا تھا۔ کالے چور نے آہ بھری۔ کالے چور کے دل پر اس وقت بیتے ہوئے دنوں کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے جنہوں نے دم توڑتی لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دلفگار نے لپک کر اس انمول موتی کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ ہے دنیا کا سب سے انمول چیز ہے۔ اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ دنیا کی سب سے انمول چیز ہے جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور ذر پرویز سب نچھاور ہے۔ اس خیال سے خوش ہوتا کامیابی کی امید میں سرمست دلفگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مین و سواد کو چلا، مگر جیوں جیوں منزل طے ہوتی جاتی تھی اس کا دل بیٹھ جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے میں دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز سمجھتا ہوں دل فریب کی آنکھوں کی قدر نہ ہوئی تو میں پھانسی پر چڑھا دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامرادی جاؤں گا۔ لیکن جو ہو سو ہو، اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کار پہاڑ اور دریا طے کرتے شہر مین و سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کی ڈوڈھی پر جا کر ونتی کی، تھکان سے ٹوٹا ہوا دلفگار خدا کے فضل سے حکم کی تعلیم کر کے آیا ہے اور آپ کے قدم چومنا چاہتا ہے۔ دل فریب نے فوراً اپنے سامنے بلا بھیجا اور ایک سنہرے پردے کی اوٹ سے فرمائش کی، وہ انمول چیز پیش کرو۔ دلفگار نے آشا اور بھے کی ایک وچتر منستھی میں وہ بے بوند پیش کی اور اس کی ساری کیفیت بہت پر اثر لفظوں میں بیان کی۔ دل فریب نے پوری کہانی بہت غور سے سنی اور بھیٹ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کرنے کے بعد بولی، دلفگار بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمتی چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت اور تیری سوجھ بوجھ کی داد دیتی ہوں، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی بار تیرے ہاتھ میں وہ موتی لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تجھے پھانسی پر چڑھوا سکتی ہوں، مگر تیری جابازی کو دیکھ کر، اس لیے میں کہ تمہیں سے یہ گن موجود ہے جو میں اپنے پریمی میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی نہ کبھی کامیاب ہو۔ ناکام اور نامراد دلفگار اس معشوقانہ عنایت سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے دل کی رانی، بڑی مدت کے بعد تیری ڈوڈی پر سجدہ کرنا نصیب ہوتا ہے۔ پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے۔ کیا تو اپنے جان دینے والے عاشق کے برے حال پر ترس نہ کھائے گی، اور کیا اپنے روپ کی ایک جھلک دکھا کر اس جلتے ہوئے دلفگار کو آنے والی سختیوں کو جھیلنے کی طاقت نہ دے گی۔ تیری ایک مست نگاہ کے نشے سے چور ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ بن پڑا ہو۔ دل فریب عاشق کی وہ چاپ بھری باتیں سن کر غصہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دروازے سے نکال دو۔ چوبیدار نے فوراً غریب دل فگار کو دھکے دے کر یار کے کوچے سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک دلفگار اپنی نٹھور پریمکا کی اس کٹھورتا پر آنسو بہاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں راستے ناپنے اور جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد آنسو کی یہ بوند ملی تھی۔ اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس آبدار موتی سے زیادہ ہو۔ حضرت خضر، تم نے سکندر کو آب حیات کے کنویں کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری باہیں نہ پکڑے گا؟ سکندر ساری دنیا کا مالک تھا، میں گھر بار مسافر ہوں۔ تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا پار کرو۔